اب صحابہ فرماتے ہیں کہ وقیت لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقت کو مقرر کر دیا تھا کہ آپ نے اتنے وقت کے اندر یہ بال کاٹنے ہیں۔ کہ یہ بال کاٹے کیسے جائیں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نابینے ہیں، وہ کیا کریں گے بھائی، وہ کس طرح ان بالوں کو صاف کریں گے۔ پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اب بوڑھا شخص تو بہت سے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کانپتے ہیں یا ہاتھوں میں جان ہی نہیں رہتی، وہ کیسے کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اگر اس کے غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہیں تو کیا ان کو کاٹ سکتے ہیں؟ ممن تضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک بہت اہم مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر کچھ بال ہوتے ہیں جن کو کاٹنے کا حکم ہے، اور اگر وہ ہم نہ کاٹیں اور ان کی مدت گزر جائے جو مدت بتائی گئی ہے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ شرم کی وجہ سے علماء کے پاس آتے نہیں ہیں پوچھنے کے لیے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب پتہ نہیں ہوتا تو وہ انہی حالات کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اہم مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر بہت سے بال ہیں، ان بالوں کے اندر کچھ بال ایسے ہیں جن کو کاٹنے کا حکم ہے، اور ان کو ایک مدت کے اندر کاٹنے کا حکم ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سے بال ہیں؟ ایک زیر ناف بال، اور دوسرے بال بغل کے بال۔ انسان کی پہچان، کچھ چیزیں انسانیت کی پہچان کرواتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 چیزیں ہیں جو انسانیت کی پہچان کرواتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو انسان ہوگا، جو انسانیت کے اندر ہوگا، وہ اپنے یہ غیر ضروری بال کاٹے گا۔ ایک زیر ناف بال اور ایک بغلوں کے بال، یہ کاٹے گا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ وقیت لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقت کو مقرر کر دیا تھا کہ آپ نے اتنے وقت کے اندر یہ بال کاٹنے ہیں۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ جمعے کو کاٹیں، ہر جمعے کو کاٹیں، ہر ہفتے کاٹیں، لیکن اگر ہفتہ نہیں ہو سکتا تو آپ 2 جمعے کو کاٹیں، 2 جمعے گزرنے کے بعد تیسرے جمعے کو کاٹ لیں، تیسرا نہیں تو چوتھے جمعے کو تو ضرور ہی کاٹ لیں۔ آخری کیا ہے کہ 40 دن گزرنے کے بعد، اگر 40 دن گزر گئے تو آپ کی نماز، اعمال یہ قبول نہیں ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بال کاٹے کیسے جائیں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ غلط طریقے سے کاٹتے ہیں۔ یہ بال کاٹے کیسے جائیں، اس کی ایک عام سی آپ پہچان کر لیں کہ ہماری ٹانگ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اوپر کی سائڈ سے ٹانگ جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں ایک ہڈی ہوتی ہے۔ اس ہڈی سے دوسری ہڈی کے درمیان آپ سیدھ کو دیکھ لیں کہ کیسے ہم نے سیدھے بال کاٹنے ہیں، وہاں سے لے کر نیچے تک۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھٹنوں سے شروع کرتے ہیں اور ناف تک سارے بال صاف کر دیتے ہیں۔ علماء اس سے منع فرماتے ہیں، اور وہ منع کیوں فرماتے ہیں، اس میں ایک حکمت ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کرنے کے بعد ازواجی زندگی کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے تنہائی کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں پر بھی بار بار بلیڈ لگے گا وہاں کے بال سخت ہو جایا کرتے ہیں، اور جب بال سخت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس حق کے اندر اور وہ جو تنہائی کے اندر حقوق ادا ہو رہے ہوتے ہیں ان میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ وہ تو سکون کے لیے ہے۔ لیکن جب وہ بال سخت ہو جاتے ہیں، وہ بال چبھتے ہیں، تو پھر وہ سکون نہیں رہتا۔ لہذا اس لیے حکمت یہ ہے کہ اس کو منع کیا گیا ہے، علماء بھی اس کو منع فرماتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جہاں سے ٹانگ شروع ہوتی ہے، 2-3 طریقے ہیں، پہلے ایک یہ سمجھ لیں۔ جہاں سے ٹانگ شروع ہوتی ہے وہاں ایک ہڈی ہے، اس ہڈی سے دوسری ہڈی کے درمیان میں جتنا ایریا ہے نیچے کی سائڈ پر وہ آپ نے کاٹنا ہے۔ پھر خصیتین کے بال بھی آپ نے کاٹ لینے ہیں، اور پھر آپ نے اسی طرح پخانے کی جگہ کے بال بھی کاٹنے ہیں۔ وہ ہوگا یوں، اگر وہاں پر بال ہوں گے، آپ پخانہ کرتے ہیں، استنجا کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی پخانہ اس میں اٹک جاتا ہے، اگر اٹک گیا اور وہ وہاں پر خشک ہو گیا، آپ سے بال صاف نہ ہوئے، آپ نے وہاں کے بال صاف نہ کیے، اور پھر جب آپ نمازیں پڑھیں گے تو بھائی وہ نمازیں کس کام کی، آپ نے اعمال کیے تو وہ اعمال کس کام کے، وضو کیا، نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، قرآن کی تلاوت، وہ تو کسی کام کی نہیں، کیونکہ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا وہاں کے بال بھی آپ نے صاف کر لینے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ آپ نے پہچان ہڈی سے کرنی ہے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے عضو تناسل کو حرکت دینی ہے، ہمت دینی ہے۔ ایک یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ اس انداز سے اس کو بھی کر سکتے ہیں، اور اس انداز سے وہ سارا ایریا بیچ میں آ جاتا ہے، اور آپ نے جب اس کو گھمانا ہے تو جس طرف جائے گا آپ نے وہاں کے بال کاٹ لینے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، اور اس طرح آپ نے ان بالوں کو صاف کرنا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نابینے ہیں، وہ کیا کریں گے بھائی، وہ کس طرح ان بالوں کو صاف کریں گے؟ اس کا طریقہ ہے جس طرح عورتیں کریم استعمال کرتی ہیں ایسے مرد بھی کر سکتے ہیں بھائی، لیکن مرد بلیڈ سے صاف کرتے ہیں، سنت بھی یہ ہے اس طرح استعمال کیا جائے، بلیڈ استعمال کیا جائے، اور عورتیں کریم لگاتی ہیں۔ تو جو نابینا ہے وہ خود کرے گا، لیکن وہ خود کر نہیں سکتا، وہ کیسے بلیڈ چلائے گا؟ اس کو بلیڈ لگ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو بھائی وہ کریم کا استعمال کر لے، اور کریم کا استعمال کر کے وہ اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کر سکتا ہے۔ بغل کے بال بھی آپ نے اسی طرح صاف کرنے ہیں، کریم لگا لے، وہ نابینا کریم لگا لے، اور جس کو نظر آ رہا ہے بھائی وہ تو بلیڈ استعمال کرے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس چیز کی پہچان بھی نہیں کر سکتے کہ بال جو بغلوں کے ہیں یہ کتنے ہوں اور کیسے صاف کیے جائیں۔ اچھا، جو بغلوں کے بال ہیں یہ بھی جس دن آپ نے غیر ضروری بال نیچے کے صاف کرنے ہیں، شرمگاہ کے صاف کرنے ہیں، زیر ناف صاف کرنے ہیں، اسی دن آپ نے بغلوں کے بھی صاف کر لینے ہیں۔ اچھا، ایک ہندو تھا، وہ لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، اور ایک شخص اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ بھائی آپ مجھے لکڑی کاٹ کے دے دو۔ ہندو نے پوچھا کہ بھائی کتنی کاٹنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جتنے بغلوں کے بال ہوتے ہیں اتنی کاٹ دو۔ وہ تو مسلمان تھا، اپنے حساب سے بات کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کاٹ دو۔ تو اس نے کاٹ کے دی وہ اتنی لمبی۔ ہم نے کہا بھائی یہ اتنی لمبی کیوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا جتنے بغلوں کے بال۔ اس نے کہا اتنے ہی ہیں، ناپ کے دیکھ لو، بال نکال کے دے دیا، یہ لو ناپ کے دیکھ لو پورا ہی ہوگا۔ تو یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ تو یہاں کے بال بھی آپ نے صاف کرنے ہیں، یہ بھی اسی دن ہی صاف کر لینے۔ اچھا، پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب بوڑھا شخص تو بہت سے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کانپتے ہیں یا ہاتھوں میں جان ہی نہیں رہتی، وہ کیسے کریں گے؟ تو بھائی اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتا ہے، لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کے ہر حصے کو ٹچ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیویاں شوہر کا جسم چھو سکتی ہیں، شوہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کا جسم چھو سکتا ہے۔ تو یہ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کے غیر ضروری بال کاٹ لے، اور شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کی مدد کر دے اور اس کے غیر ضروری بال کاٹ دے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اگر اس کے غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہیں تو کیا ان کو کاٹ سکتے ہیں؟ تو بھائی ان کو نہیں کاٹ سکتے، وہ جس حالت میں اس کو بس آپ نے غسل دینا ہے اور سپرد خاک کر دینا ہے، اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اچھا، پھر جب غسل دیا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ سر کے بالوں کو آہستہ آہستہ ملا جائے کہ سر کے بال نہ ٹوٹیں۔ اتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ سر کے بال بھی نہ ٹوٹیں، سر کے بال بھی نہ گریں۔ تو ناخن بھی نہیں کاٹنے اس کے کچھ کسی قسم کے بالوں کو نہیں کاٹنا، وہ جس حالت میں ہے بس آپ نے غسل دینا ہے اور آگے قبر میں اس کو اتار دینا ہے۔ باقی اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کیوں نہیں کاٹے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو بھئی ایک یہ طریقہ ہے غیر ضروری بال کاٹنے کا، زیر ناف بال کاٹنے کا، کہ آپ نے ہڈی سے شروع کرنا ہے اور نیچے تک کاٹنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو گول دائرے کے اندر کاٹنا ہے، خصیتین کے بال بھی آپ نے کاٹنے ہیں، اور نیچے جو پخانے کی جگہ ہے وہاں کے بال بھی آپ نے کاٹنے ہیں۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہاں اگر پخانہ اٹک گیا اور وہ بال نہ صاف کیے، پخانہ اٹک گیا، تو پھر آپ کی نمازیں کس کام کی؟ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اس مسئلے کے مطابق کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔